سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایاز سے مل کر عبداللہ کراتگین کوشل کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت کوشل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ کوشل کو دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین نے پوچھ لیا، یہ سرندی اور چندوار کہاں چلے گئے؟ اس پر کوشل مسکرائی اور کہنے لگی، دونوں اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ شاید وہ ہم دونوں میاں بیوی کو اکٹھے بیٹھنے اور باہم گفتگو کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ سرندی تھوڑی دیر تک لوٹ کر آئے گی، ہمارے لیے کھانا بھی لے آئے گی، اور پھر میں آپ پر انکشاف کروں کہ سرندی اسلام قبول کر چکی ہے۔ اسی قصر میں اس کی رہائش پہلے سے موجود ہے۔ چندوار بھی یہیں قریب ہی رہتا ہے، اس کی رہائش بھی محل کی چار دیواری کے اندر ہی ہے۔ میں نے سرندی سے کہہ دیا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، لہذا کھانا جلدی لے آئے۔ آپ بیٹھے کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس پر عبداللہ کراتگین آگے بڑھ کر کوشل کے سامنے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ کوشل نے اسے مخاطب کیا، امیر ایاز نے کیوں بلایا تھا؟ جواب میں ایاز کے ساتھ جو گفتگو عبداللہ کراتگین کی ہوئی تھی اس کی تفصیل اس نے کوشل سے کہہ دی تھی، جسے سن کر کوشل نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں میاں بیوی کچھ دیر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پھر سرندی اور چندوار ان کا کھانا لے آئے اور دونوں مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ چند یوم بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ کالنجر کا رخ کیا تھا۔ عبداللہ کراتگین کے ساتھ کوشل بھی لشکر میں شامل تھی۔ سلطان بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر کالنجر کی طرف بڑھا تھا۔ پچھلی بار کالنجر کا راجہ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں بچ نکلا تھا، اس لیے کہ دیر اور سوات کی حالات خراب ہو گئے تھے، لہذا سلطان کو اپنا لشکر سمیٹ کر واپس سوات اور دیر کی طرف جانا پڑا تھا۔ لہذا کالنجر کی مہم کو سلطان مکمل نہ کر سکا تھا اور اب وہ بڑی تیزی سے کالنجر کی طرف بڑھا تھا۔ کالنجر کی طرف جانے کے لیے سلطان کو کافی انتظامات کرنا پڑے، اس لیے کہ راستے میں سامان رسد وغیرہ کہیں سے مل نہ سکتا تھا، اس بنا پر اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کالنجر جانے کے لیے راستے میں درہ چنبل، درہ سنڈ، درہ بٹوا، درہ واسد اور درہ کین حائل تھے، اور ان پر کشتیوں کے پل بنا کر سلطان کو کالنجر کی طرف جانا پڑتا تھا۔ کالنجر درہ کین سے تقریباً 25 میل جنوب میں مشرق میں واقع ہے۔ کالنجر کی طرف جاتے ہوئے سلطان کو ایک اور مہم کا سامنا کرنا پڑ گیا، اس لیے کہ گوالیار کا راجہ ارجن کالنجر کے راجہ کا حلیف اور ایک طرح کا ساتھی تھا، لہذا گوالیار کا راجہ اپنے قلعے کے نزدیک سلطان کی راہ روک کر کھڑا ہوا، گویا گوالیار کا راجہ چاہتا تھا کہ سلطان سے ٹکرائے اور اسے کالنجر کی طرف جانے سے روک دے۔ جو ہی سلطان محمود غزنوی کا لشکر کالنجر کے راجہ ارجن کے سامنے پہنچا تو ارجن نے سلطان محمود سے ٹکرانے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ سلطان نے چونکہ لاہور فتح کر لیا تھا، لہذا لاہور کے کافی شکست خوردہ لشکری بھی سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے اور اس پر ضرب لگانے کے لیے گوالیار کے راجہ سے جا ملے تھے۔ اس طرح گوالیار کے راجہ ارجن کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہوا تھا۔ سلطان کے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی راجہ ارجن نے سلطان پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ شاید وہ سلطان محمود غزنوی کے سفر اور سفری تھکاوٹ کے باعث چاہتا تھا کہ سلطان کے خلاف اسے فتح نصیب ہو جائے، اس بنا پر وہ سلطان سے ٹکرانے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا تھا۔ چنانچہ سلطان نے بھی دشمن پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکر کی صفوں کو آخری ترتیب دینا شروع کی تھی۔ آخر کچھ دیر تک راجہ ارجن کے لشکر میں ہولناک انداز میں طبل اور ساز بجتے رہے۔ اس کے بعد راجہ اور اس کے سالار حرکت میں آئے اور وہ فتنہ و دہر میں مبتلا رنج و غم کرتے، پر غیظ و برہم دشت دہر کے بگولوں، ستم بالائے ستم ڈھاتی اموات کی چورش اور طبقاتی نفرت کی آگ پھیلاتے، حاسد و نسلی تعصب کی افریت اور مہیب شیطانی قوتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان کا لشکر حسب سابق 3 ہی حصوں میں تقسیم تھا، چنانچہ راجہ ارجن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پہلے سلطان خود اپنے لشکر کے وسیع حصہ کے ساتھ حرکت میں آیا۔ چنانچہ اس نے حرص و ہوس کی ہر تلخی، گناہ و بدی کی ہر آندھی، ہر ہیلہ گری اور مکاری، ہر طاقت و قوت و ارادی، ہر اضطراب و انتقام، وحشی جذبوں اور درد کے راستوں کو اپنی پاؤں تلے کچل دینے والے بت شکنی کے حوادث، روشنی کے سفیروں، بے انت موت کی کڑی داستانوں، کیمیائی لفظوں کے رقص کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر سلطان افق تا افق اضطراب انگیزیاں کھڑی کرتے، کپڑے پھاڑنے والی آندھی کے جکڑوں، شور کرتے بگولوں کے اندر خباثت، ہر مکاری تلخیاں بڑھاتی آندھیوں اور ضبط کے سارے بندھن توڑ دینے والے ہولناک سیلابی ریلے کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کے بعد اس کے لشکر کے دائیں حصے نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ بھی اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو بے روک آندھی، بے تحاشا قوت کی طرح زیرنگی کر دینے والے سیلابی ریلے، کھولتی آتش میں وقت کی آندھیوں کے غبار کی طرح سناکی تحریریں، رقم کرتے عقوبت کے مچلتے کرب اور طویل رات کے گھنے اندھیروں میں بے سکون کر دینے والے سوالات کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دائیں حصہ کے ساتھ ہی ساتھ بایاں حصہ بھی تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا،
اور وہ بھی گوالیار کے راجا کے لشکر پر درد و کرب کی اذیت لیے زندگیوں کی محرومیوں سے بھرپور عذاب بھرے شمشانوں حسرتوں کے انبار میں امڑتی طغیانیوں کے جوش نفس نفس کو سلگتی شوریدگی اور اضطراب و بےتابی میں تبدیل کر کے دکھ کے کھولتے انبار کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے گوالیار کے نواح میں لاوے اگلتے آتش فشاں لامحدود قہرمانیت کرب و دکھ کی انتہا اندھے عذابوں کے لا انتہا سلسلے اوہام کی خونی کشمکش اذیت ناک شوریدگی زخم خوردہ پندار اور اجڑی اجڑی انار رقص کرنے لگی تھی۔ گوالیار کے راجا ارجن کا لشکر جو شروع میں توسبات کی سرسر اسیاں اور جرم و جہل کے طوفان کے علاوہ آگ و خون کے ہیجان کی طرح حملہ آور ہوا تھا، اب اس کے لشکر کی حالت سلطان محمود غزنوی اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کے سامنے بڑی تیزی سے شوریدہ مزاجی آزاد شکنی درد و مقتل کے بھنور بے کل وطن ذہنی مفلسی غم و علم کے مجسموں سلگتی رات میں آوارہ وطن پرندوں ریت کے اجڑے نگر اور وقت کی کھوئے سکون سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر گوالیار کے راجا ارجن نے جب دیکھا کہ شکست بڑی تیزی سے اس کا مقدر بننے کے لیے اس کا رخ کیے ہوئے ہے، تب اس نے شکست قبول کرتے ہوئے اپنے شہر اور قلعے میں پناہ لی تھی۔ مورخین اس جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور اس جنگ کے بعد جو حالات پیش آئے وہ کچھ اس طرح رقم کرتے ہیں۔ جب گوالیار کے راجا کو شکست کا یقین ہو گیا تو اس نے ایک ایلچی سلطان کے پاس بھیجا۔ ایلچی ایک ڈولی میں سوار تھا جسے آدمیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ایلچی نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان سے گزارش کی کہ گوالیار کا راجا ارجن یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارے راجا کو علم ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ اتنا جاہل اتنا بے خبر تو نہیں ہے کہ اسے یہ خبر نہ ہو کہ اس پر حملہ آور ہونے والا کون ہے۔ اسے کہو کہ تجاہل عارفانوں سے نکل کر ہمارے ساتھ گفتگو کرے۔ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ گوالیار کے قلعے میں محصور ہو کر وہ بالکل محفوظ ہو گیا ہے تو گوالیار کا قلعہ ہم پھونکوں سے اڑا کر رکھ دیں گے۔ ہمارے سامنے اس کا یہ قلعہ زیادہ دن ٹھہر نہیں پائے گا۔ چنانچہ وہ ایلچی واپس چلا گیا اور سلطان نے اس کے ساتھ اپنا ایلچی بھیجا اور سلطان کا ایلچی راجا ارجن کے سامنے گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، راجا، ماضی میں تم نے کلنجر کے راجا کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف انگنت سازشیں کیں اور انہی سازشوں کی سزا دینے کے لیے ہمارا سلطان تمہاری اور کلنجر کے راجا کی طرف آیا ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ کلنجر کا راجا تمہاری مدد کے لیے پہنچے گا، ہرگز نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ تم سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس کا رخ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہم سے بچ پاتا ہے۔ اس سے پہلے کئی بار تم اس کا ساتھ دے چکے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ ہر بار خدائے محترم نے فتح و کامرانی ہمیں ہی عطا کی۔ تمہارے لیے میرے سلطان کا حکم یہ ہے کہ اگر تم لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو تاوان اور جزیہ ادا کرو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجا نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اس نے تاوان اور جزیہ دینے کی حامی بھر لی۔ اس نے سلطان کی خدمت میں 35 ہاتھی، بے شمار تحائف اور توان جنگ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جواب میں کہتے ہیں سلطان نے دوستی اور اطاعت کے عوض ایک شاہی لباس تلوار کے ساتھ راجا کو اپنے ایلچی کے ذریعے بھجوائی۔ ایلچی نے راجا کو لباس پہننے کے لیے کہا، وہی لباس جو سلطان نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ کہتے ہیں راجا نے لباس پہننے سے معذرت کی اور ایلچی کو مخاطب کر کے کہا، سلطان کو جا کر بتا دو کہ راجا نے لباس پہن لیا ہے۔ راجا ارجن کے ان الفاظ پر ایلچی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میں اپنے سلطان کے پاس جا کر جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ راجا کو جب خبر ہوئی کہ ایلچی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے اور اصل معاملہ سچائی کے ساتھ واپس جا کر سلطان سے کہہ دے گا، تب اس نے سلطان کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا۔ چنانچہ گوالیار کے راجا کے تاوان ادا کرنے اور اطاعت و فرما برداری قبول کرنے کے بعد سلطان نے اسے یا اس کے علاقے میں کسی بھی شہر کسی بھی جگہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس کی اطاعت فرما برداری کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا اور اس جگہ جا کر قیام کیا جہاں گوالیار اور کلنجر کے راجا کی سرحدیں ملتی تھیں۔ وہاں سلطان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تاکہ لشکر چند دن میں سستالے اور آرام کر لے۔